جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو پاکستان کا کیا مطلب مسئلہ ہے؟ آج اگر ہندوستان کے اندر تمام وہ قوتیں دیکھیں بیدار، مودی کے اس اقدام نے گڑبڑیں تو بڑی کر دی نا. اس سے ایک گڑبڑ سب سے بڑی یہ ہو گئی کہ جو کشمیر کے اندر پھر بھی ہندوستان کے لیے کوئی تھوڑی بہت آواز تھی، محبوبہ مفتی اور دیگر لوگ جو تھے، وہ ختم ہو گئے. اب ایک آدمی بھی ہندوستان کے حق میں بات نہیں کر رہا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دنیا میں جہاں پہلے کبھی کوئی ہندوستان کے خلاف کوئی لب کشائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج جو اقوام عالم کا میڈیا ہے وہ ان کے خلاف لکھنا شروع ہو گیا. آج دنیا میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، امریکہ، کینیڈا، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو جائے گا یا مودی کو؟ اس کا کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے. اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ غلطی نہ کرتا اور عمران صاحب اس طرح سے موبلائزیشن نہ کرتے، کیونکہ اگر وہ غلطی نہ کرتا تو ہم بھی موبلائزیشن اس طرح کی میسو موبلائزیشن نہ ہوتی. تیسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہمیں مشروط کر دینا چاہیے کہ افغانستان میں اگر کوئی بھی ثالثی جو ہے وہ اگر امریکہ چاہتا ہے تو پھر اس کے جو مسئلے کے حل کی چابی ہے وہ پڑی ہے سری نگر میں، وہ سری نگر کو ٹھیک کریں. تو میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو حقائق کے اوپر اور جو فیوچرسٹک اقدامات ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اقدامات ہم کریں. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ہم اقدامات نہ کریں تو مدعی سست گواہ چست کبھی نہیں ہوگا. دنیا آپ کی مدد کے لیے کبھی نہیں آئے گی. چین آپ کے لیے تب آئے گا جب آپ اپنی مدد کے لیے خود کھڑے ہوں یا دیگر ممالک کھڑے ہوں. آپ کے اقتصادی معاملات ہیں، یہ شک نہیں ہے، لیکن جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہتھیاروں میں، اقتصادیات میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے ول میں ہوتی ہیں. اقتصادی کمزوری ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. کیا خان صاحب کو اتنے بڑے فورم کے اوپر اپنی معیشت کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے تھا؟ وہاں پوری دنیا کو بتا دیا. دیکھیں، بتانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ دنیا سے کوئی چیز ایسی چھپی بھی نہیں ہے. لیکن پی ایم جا کے اگر جنرل اسمبلی میں بات کرے تو اس کی بہرحال چلیں، وہ میرے خیال میں جوش خطابت میں اتنا ان کو دیں، مارجن دیں، بہت اچھی، باقی بھی تو باتیں بہت اچھی کہی ہیں. ہاں، وہ زبردست باتیں تھیں. کوئی ایک آدھ اگر کوئی ایسی ویسی ہو گئی ہے تو اس پہ طرح، لیکن ہاں یہ آپ نے ایک بات کی لوگوں کا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جی کرپشن کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں، وہ ٹھیک کئی بات. اصل میں وہ کوئی صرف ایک فرد واحد کی طرف اشارہ نہیں تھا، وہ اشارہ تھا مغرب کے ان ممالک کا، جیسے لکھٹنسٹائن ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے، جیسے پیناما ہے، جہاں لوگوں کے کالے دھن پڑے ہوئے ہیں اور مغرب اس کو پروٹیکشن دیتا ہے. یہ بات تھی اس کے پیچھے. ادھر سے لانا چاہتے ہیں اور ہاں، آپ کے قوانین ایسے ہمیں جی ہاں، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کالے قوانین ہیں. یہ بات میں اس سے ایگری کرتا ہوں. جہاں تک باقی صورتحال ہے، آپ کی ہندوستان کو آپ کو اب یہ باور کرانا ہے کہ جنگ کی صورت میں تمہاری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. ہم تو چلو 2.2% میں ہیں، تم 6.2% کے اوپر ہو، تم بیڑا غرق ہو جاؤ گے. اور کارپوریٹ انڈیا جو کہ نریندر مودی کو لے کے آیا ہے اور اس نے اربوں روپیہ اس کے الیکشن پہ خرچ کیا ہے، تو وہ نریندر مودی کا گلا ٹینٹوا جو ہے وہ دبائے گا. دوسری طرف جو ہے آپ وہ تمام جو انسرجنسی موومنٹس ہیں، جب آپ ان کی ایک اخلاقی مدد آپ کریں گے ان کی اور ریکگنیشن ان کو دیں گے، تو وہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. کیونکہ وہاں بھی ایک اور مسئلہ ہے، وہ موومنٹس کیوں جو ہے اچانک تڑپ اٹھیں، یہ بہت سوال ہے. وہ اس لیے موومنٹس تڑپ اٹھیں کیونکہ ان کو یہ شک ہو گیا کہ کہیں کشمیر پہ اگر ہندوستان خدا نخواستہ کامیاب ہوا تو ان کی باری نیکسٹ ہے. تو ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں، بجائے اس کے کہ ہندوستان اس کو اپنے فائدے کے لیے. سر اس سے ہٹ کے بھی مطلب جنگ میں ون کریں یا ہار جائیں، ہمارے عوام تو انڈیا کو پھر بھی نہیں چھوڑے گی. بارڈر لگتا ہے ساتھ میں، 22 کروڑ کی عوام ہے. انڈیا کیسے سروائیو کرے گا؟ کوئی انڈیا ہمارے سامنے چلے گا؟ کوئی، میں نے آپ کو بتایا انڈیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ تو میرے والد جنرل حمید گل کے زمانے کے اندر انڈیا کشمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار تھا. یہ تو ان کا خود 28 اگست 2015 کو ان کے فارمر جو تھے وزیر خارجہ، ان کا باقاعدہ کالم پڑا ہوا ہے کہ ہم جنرل حمید گل کے ساتھ طے کرنے کے لیے تیار تھے. کشمیر کا تو معاملہ جو ہے پھر وہ جنرل صاحب جو ہے وہ تو ان کو ISI سے فارغ کروا دیا گیا. یہ آپ 1989 یا جی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب جنرل صاحب ISI کے سربراہ تھے. 87 سے 89 کے درمیان کی بات جو ہے. صحیح سے تو یہ صورتحال تھی. اور پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے، اللہ کا شکر ہے. جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، معیشتوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں.
ورنہ پھر 313 نہ لڑتے کبھی بھی. تو سر یہ کشمیر کا ایشو، افغان کا ایشو تو حمید گل صاحب لے کے چلتے رہے، پولیٹیکل انجینئرنگ میں کیوں پھر انوالو ہو گئے؟ آئی جی آئی بنوائی بے نظیر کو ہرانے کے لیے. ہاں بے نظیر کو ہرانے کے لیے نہیں، بے نظیر کو ہرانے کے لیے بالکل نہیں ہوا. بے نظیر صاحبہ جو ہے ان کے تو وہ ڈی جی آئی صحیح تھے. وہ ساری بات جب جیت گئی تو ہاں نہیں ان کے ڈی جی آئی صحیح تھے، اور بے نظیر صاحبہ بہت احترام کرتی تھیں اور بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتی تھیں. بعد میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ باقاعدہ کتابیں بھجواتی رہیں. میں ان سے ملا جا کے، دبئی میں گیا تو انہوں نے مجھے بلوایا وہاں اپنے گھر کے اندر. بہت شفیق خاتون تھیں. اور آئی جی آئی کیوں بنوائی تھی، یہ اب بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بھٹو صاحب نے ایک صدارتی حکم نامے سے جو ہے آئی ایس آئی کے اندر 1974 میں ایک جو ہے وہ پولیٹیکل سیل قائم کیا. اس کے بعد 3 حکومتیں پیپلز پارٹی کی اور 3 جو ہے وہ مسلم لیگ کی آئیں، اور اب عمران خان صاحب کی ہے. درمیان میں جو ہے وہ کچھ انٹرم حکومتیں بھی آئیں. کیا انہوں نے ختم کر دیا پولیٹیکل سیل؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل سیل جب وہ حکومت کا حکم ہے ختم کریں گے، ختم نہیں ہوا ابھی. کہیں آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا؟ کوئی نوٹیفیکیشن آیا؟ میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں کیا جو ذمہ داریاں ایک حکومت وقت دیتی ہے اس کو پورا کرنا جو ہے وہ ڈیوٹی میں آتا ہے یا وہ ڈیوٹی سے باہر آتا ہے؟ اگر آج ایک فوجی کا حکم یہ ہے کہ جاؤ کشمیر میں لڑو، تو وہ ڈیوٹی میں آتا ہے یا بغیر ڈیوٹی کے آتا ہے؟ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ تو آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو میں کہوں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سیل کسی نے ختم نہیں کیا، اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو اگلا اپنے مفاد میں استعمال کرتا ہے. پھر چیختے ہیں کہ جی یہ ہمارے خلاف استعمال ہو گیا. محترمہ حمید گل صاحب سے اختلاف کیوں پیدا ہوئے جب وہ واپس آ رہی تھی باہر سے؟ کہا کہ میری زندگی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حمید گل. نہیں وہ 2 نام اور بھی انہوں نے وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا جو ہے وہ نام دیا، اور اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کا دیا، اور بعد میں نام نیچے کاٹ کے وہ ایک نام لکھا میرے والد کا. پہلے اس میں نہیں شامل تھا. اچھا. ہاں، اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوئی، باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انکوائری کرائی، اور اس کا جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اس کے اندر بالکل جنرل صاحب کا کہیں کوئی ذکر و خیر نہیں تھا. اور بے نظیر صاحبہ نے کہا جس دن وہ ان کی یہاں اسیسینیشن ہوئی اس دن انہوں نے شام کو ہمارے گھر آنا تھا باقاعدہ. یہ آج بھی ان سے کنفرم کیا جا سکتا ہے، ان کی فیکٹری سے انہوں نے آنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب میں بھی قرآن اٹھاؤں گی سر کے اوپر، آپ بھی اٹھائیں. اور ہم جو ہے وہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں، واسطہ مطلب کوئی ایسے اختلاف نہیں ہے. اور جانے سے پہلے باقاعدہ نواب افکالہ باغ کے گھر میں ملاقات ہوئی جب وہ پاکستان سے سیلف ایگزائل میں جا رہی تھیں. ان کی خواہش کے اوپر جنرل صاحب سے وہ ملی، میں ساتھ گیا. وہاں ٹکا اقبال خان صاحب جو تھے، جو فارمر منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، وہ وہاں موجود تھے، اور وہاں ملاقات ہوئی بڑی لمبی چوڑی. اور اس کے اندر بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ بہت ایک اچھی ملاقات تھی. اس کے اندر کہیں کوئی الزامات نہیں تھے. جنرل صاحب تو ان کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے فیوریٹ شخص ہیں، اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل شپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آفر کی انہوں نے. حمید گل صاحب تو امریکہ کو ابن وقت کہا کرتے تھے. جی ہاں، تو آج نہیں ہے. آج ٹرمپ آج نہیں ہے. عمران خان کے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیا وہ نہیں؟ کون سے تعلق ہوگی؟ نہیں، کون سے تعلقات اچھے ہیں؟ یہ ٹرمپ کے ساتھ کے تعلقات ہمارے اچھے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے جس کو خود بچر آف گجرات کل تک کہتے رہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے جلسے میں جو ہے وہ نعرے لگاتے رہے. یہ کیا کشمیری قوم کی تذلیل نہیں ہوئی؟ کیا ان کے خون کے جو ہے وہ یہ ارزاں خون تھا کہ ایک ایسا آدمی جو انسانیت کو تذلیل کر رہا ہے، جس کی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، چھوڑے پاکستان کو، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں. لیکن پھر ایک اور بھی شعر یاد ہوتا ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ٹرمپ کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. تو ہمارے خان صاحب بھی اسیر ہوئے. ان کی غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. ان کے وعدوں پہ نہ جائیں. اگر سالسی کا موقع مل گیا وہ ٹرمپ صاحب تو گنگا رہے، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس والی پالیسی ہے ان کی. وہ ایک وقت میں پاکستان کی تعریف کر دیتے ہیں، دوسرے وقت میں. بات یہ ہے کہ کیا کوئی کانکریٹ میجرز لیے گئے ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف سے؟
کیا انہوں نے ہندوستان کو تنبیہ کی ہے کہ آپ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہ کریں؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن قراردادوں کو جو ہے روند ڈالا؟ کیا انہوں نے ان کے سفیر کو بلا کے احتجاج کیا ان کے وزارت خارجہ نے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو پھر یہ جو لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ والی پالیسی جو ہے نا یہ نہیں چلے گی. چلیں سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے اب وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ ڈیڈ لائن دینا ہوگی، اور ڈیڈ لائن سے پہلے جو پرائر سٹیپ ہیں جیسے کہ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، اس کے بعد فضائی حدود جو ہے وہ بند کی جائے، اور الٹیمیٹلی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں، تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ہم نے حل نہیں کرایا تو یہ دونوں ایٹمی قوتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتی ہیں. تو سر جی آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ایٹمی قوتیں دیکھیں، جب ایٹمی قوتیں واقعی آمنے سامنے ہوں گی پھر دنیا آپ کے لیے کھڑی ہوگی. اور جہاں آپ نے آئی جی آئی کی بات کی، میں ضرور اس کو کلیئر کروں گا. کیا بعد میں آئی جی آئی نہیں بنی کبھی؟ 2002 میں بنی. 2002 میں صرف یہ ہے کہ جنرل صاحب نے کھڑے ہو کے بولا اور کہا، آخری دم تک کہتے رہے کہ مجھے عدالت لے کے جاؤ، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. پھر کیوں نہیں ان کو عدالت بلایا گیا؟ ویسے تو بڑے سو موٹو ہوئے. اور 2002 کے بعد نہیں بنی. تو ناظرین، اگلے پروگرام میں